الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ سبق نمبر 5، چند جدید مسائل۔ اس سبق میں زکوٰۃ کے حوالے سے جو چند اہم اور جدید مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، بینک کا زکوٰۃ کاٹتی ہے تو اس طریقے سے اکاؤنٹ ہولڈر نہیں ہوتی، لیکن اگر اکاؤنٹ ہولڈر کو اس میں شبہ ہو کہ یہ رقم صحیح مصرف میں ادا ہوگی یا نہیں، یا خدا نخواستہ حکومت اس سلسلے میں غفلت اختیار کرے گی، تب بھی اس کا وبال حکومت پر ہوگا۔ زکوٰۃ دہندہ کی زکوٰۃ کا فریضہ اس کے ذمہ سے ادا ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر اکاؤنٹ ہولڈر بینک سے اپنی رقم نکلوا لے اور زکوٰۃ کا حساب لگا کر خود صحیح مصرف میں ادا کرنے کا اہتمام کرے تو بلا شبہ یہ طریقہ افضل اور محتاط ہوگا۔ یعنی حکومت جو عام طور پہ بینکوں کے ذریعے زکوٰۃ کاٹ لیتی ہے، اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اب اگر حکومت زکوٰۃ کاٹنے کے بعد اس کو صحیح مصرف میں استعمال نہ کرے یا خدا نخواستہ اس میں غفلت اختیار کر جائے، اس کا وبال حکومت پر ہوگا، زکوٰۃ دہندہ پر نہیں ہوگا، زکوٰۃ دینے والے پر نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ بہتر اور احتیاط اسی میں ہے کہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے وہ بینک سے اپنی رقم نکلوا لے اور زکوٰۃ کا حساب لگا کر خود صحیح مصرف میں ادا کرنے کا اہتمام کر لے تو یہ طریقہ سب سے افضل اور محتاط ہے۔ نمبر 2، طویل المیعادی قرضے۔ سرمایہ دار اور بڑے بڑے کاروباری لوگ بینکوں سے جو بڑی رقومات طویل مدت کے لیے بطور قرض لیتے ہیں، ان کاروباری قرضوں کا حکم یہ ہے کہ ہر سال جتنی قسط کی رقم واجب الادا ہوتی ہے صرف اتنی ہی رقم اصل سرمایہ سے منہا کی جائے گی، اور بقیہ قرض کو مال زکوٰۃ کے نصاب سے منہا نہیں کیا جائے گا، بلکہ بقیہ کل مالیت کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے انفرادی طور پر بھی طویل المیعادی قرض لیا ہو تو صرف موجودہ ایک سال یعنی زکوٰۃ کے حساب والے سال کی واجب الادا رقم اس کی قابل زکوٰۃ رقم سے منہا مائنس ہو جائے گی۔ آئندہ سالوں میں واجب الادا رقم کل حساب سے منہا نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو عام طور پہ بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں جن کا کاروبار کروڑوں میں ہوتا ہے، تو وہ طویل مدت کے لیے قرض لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے 1 کروڑ روپے قرض لیا ہے، تو اور وہ اس نے ایک طویل مدت کے لیے لیا ہے، 10 سال کے لیے، 15-20 سال کے لیے لیا ہے، تو ہر سال اس نے قسط ادا کرنی ہے، فرض کریں 10 لاکھ روپے۔ تو جس سال اس نے قسط ادا کرنی ہے تو 10 لاکھ روپے یہ جو قسط کا اس نے ادا کرنے ہیں، اس کو تو منہا کریں گے، بقیہ کل رقم جو کروڑ روپے ہے وہ اس کے اصل جو اثاثہ جات ہیں اس میں سے مائنس نہیں کی جائے گی۔ اور یہی مسئلہ انفرادی طور پر بھی ہے۔ ایک آدمی نے انفرادی قرض لیا ہے، طویل المیعادی لمبا قرض لیا، تو اس موجودہ سال میں جو اس نے رقم ادا کرنی ہے وہ تو منہا ہوگی، بقیہ رقوم جو ہے وہ اس سے منہا نہیں کی جائیں گی، بلکہ اس کو زکوٰۃ کے اندر شمار کیا جائے گا۔ کرپٹو کرنسی پر زکوٰۃ۔ اگر کسی شخص کی ملکیت میں کرپٹو کرنسی موجود ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، چنانچہ اسے بھی قابل زکوٰۃ اثاثہ جات میں شامل کیا جائے گا اور سال مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک کرنسی ہوتی ہے جسے آپ کرپٹو کرنسی کہتے ہیں، ایک خاص قسم کی، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ نمبر 3، پراپرٹی پر زکوٰۃ کے احکام۔ اس حوالے سے چند مسائل ہیں وہ سمجھ لیجئے۔ نمبر 1، جو زمین یا گھر رہائش کی نیت سے خریدا گیا ہو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ زمین ہے یا گھر ہے، رہائش کی نیت سے خرید ہے، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، چاہے وہ جتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، جتنا قیمتی ہی کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نمبر 2، جو دکان اس غرض سے خریدی ہو کہ اس میں کاروبار کیا جائے گا، اس دکان کی ویلیو پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔
دکان اس غرض سے خریدی تھی اس میں کاروبار کروں گا، تو دکان کی جو ویلیو ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، البتہ اس دکان سے جو نفع حاصل ہوگا اس نفع اگر وہ نصاب کے بقدر پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 3، پراپرٹی خریدتے وقت اگر کوئی نیت نہ کی ہو کہ اس کو بیچنا ہے یا رہائش اختیار کرنا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ مطلقاً پراپرٹی خرید لی ہے، ابھی نیت نہیں کی کہ میں اس پہ رہائش اختیار کروں گا یا اس کو بیچوں گا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر بعد میں نیت رہائش کی کر لیتا ہے تو زکوٰۃ پھر بھی نہیں ہوگی، اور اگر بعد میں بیچنے کی نیت کر لیتا ہے تو جب بیچے گا تو اس کو اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ نمبر 4، جو پراپرٹی تجارت کی نیت سے لی ہو کہ اس کو فروخت کر کے نفع کمایا جائے گا، ایسی تمام پراپرٹیز اگر نصاب کے بقدر ہوں تو ہر سال ان کی موجودہ ویلیو پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یہ بات پہلے بھی گزری ہے کہ جب تجارت کی نیت سے پراپرٹی خریدی ہے تو اگر وہ نصاب کے بقدر پہنچ جاتی ہے کہ اس کو فروخت کر کے نفع کمایا جائے تو اس کی موجودہ جو ویلیو ہوگی، قیمت لگائی جائے گی، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ نمبر 5، اگر پراپرٹی کرائے پر دی ہو تو اس پراپرٹی کی مالیت پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، البتہ حاصل ہونے والا کرایہ جمع ہو اور پراپرٹی کا مالک پہلے سے صاحب نصاب ہو یا جمع شدہ کرایہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو سالانہ اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اگر کرایہ خرچ ہو جاتا ہو، بچت میں جمع نہ ہوتا ہو تو اس کرایے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو حاصل یہی ہے خلاصہ کہ جو پراپرٹی سے حاصل ہونے والا جو کرایہ ہے وہ رقم اگر نصاب کے بقدر پہنچے گی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اصل پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نمبر 6، قسطوں پر خریدا ہوا پلاٹ اگر تجارت کی نیت سے خریدا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، خواہ قبضہ ملا ہو یا نہ ملا ہو، زکوٰۃ میں اس کی موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا۔ قسطوں پر جو خریدا ہوا پلاٹ ہے اگر تجارت کی نیت سے خریدا ہے تو۔ نمبر 7، تجارت کی نیت سے خریدی ہوئی پلاٹ کی فائل کی موجودہ قیمت پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جو موجودہ فائل ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، گو کہ ابھی وہ زمین کی تعین نہیں ہوئی، حد بندی وغیرہ نہیں ہوئی، لیکن فائل خرید لی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 8، زرعی زمین اگر تجارت کی نیت سے خریدی جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اگر زراعت کی نیت سے خریدی جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ زرعی زمین اگر تجارت کی نیت سے، یعنی میں اس کے ذریعے تجارت کروں گا تو پھر تو زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن اگر زراعت کے ذریعے کی نیت سے خریدی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، زراعت جو کی ہے، گندم ہے، کپاس، چنا وغیرہ جو بھی فصل ہے اس پر پھر عشر ہوگا، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی رقم کسی دوسری جگہ بھجوانے پر سروس چارجز کا حکم۔ اگر کسی شخص نے اپنی زکوٰۃ کی رقم ایکسچینج، بینک، ڈاکخانہ وغیرہ کے ذریعے کسی دوسری جگہ بھجوائی اور متعلقہ ادارے یا افراد اس پر کچھ چارجز لیتے ہوں تو چارجز کی اس رقم کو زکوٰۃ کی رقم سے کاٹنا جائز نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ دہندہ پر لازم ہے کہ چارجز کی رقم زکوٰۃ کے علاوہ دے۔ آپ زکوٰۃ کسی دوسرے شہر بھجوانا چاہتے ہیں تو اس کو ڈاکخانہ کے ذریعے بھجواتے ہیں یا کسی فرد کو دے کر بھیجتے ہیں تو اس فرد کے آنے جانے کا جو کرایہ ہوگا یا اس طرح ایکسچینج وغیرہ ہے تو اس کی جو رقم ہوگی اس زکوٰۃ سے کاٹنا جائز نہیں ہوگا، زکوٰۃ کے علاوہ اضافی طور پہ یہ رقم آپ کو دینی ہوگی۔ زکوٰۃ کا بہترین مصرف۔ زکوٰۃ کے کئی مصارف پیچھے ہم نے بیان کیے ہیں، تو بہترین مصرف دو یہاں بیان ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مستحق رشتہ دار، اس لیے ان میں دوہرا ثواب ہے، ادائیگی زکوٰۃ کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ جب آپ مستحق رشتہ داروں کو دے رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈبل ثواب حاصل کریں گے۔ نمبر 1 صلہ رحمی ہے اور نمبر 2 زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ نمبر 2 دینی مدارس۔ دینی مدارس ان میں بھی دوگنا ثواب ہے، ایک اشاعت اور تحفظ دین کا اور دوسرا ادائیگی زکوٰۃ کا۔ دینی مدارس میں زکوٰۃ دینے کا، آپ دینی مدارس کے طلباء ہیں، دینی مدارس کے اساتذہ ہیں، تو اگر آپ مستحق تو ان کو دے رہے ہیں تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا، ایک ادائیگی زکوٰۃ کا اور ایک اشاعت اور تحفظ دین کا۔ آپ دین کی اشاعت کا ذریعہ بن رہے ہیں، دین کے تحفظ کا، دین کے پھیلانے کا۔ آگے جانوروں کی زکوٰۃ کے احکام، یہاں سے اخیر تک جو ہے
جانوروں کی زکوٰۃ کے احکام کو ہم تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں. تو جانوروں کی زکوٰۃ کے احکام کے حوالے سے چند باتیں سمجھ. درجہ ذیل 3 قسم کے جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جبکہ وہ صائمہ ہو. آگے ہم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. 3 طرح کے جانور. نمبر 1 اونٹ، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. نمبر 2 گائے، مذکر ہو مؤنث ہو، اور بھینس بھی گائے ہی کی قسم ہے، اس کو بھی گائے میں شامل کیا جائے گا. نمبر 3 بکری، مذکر اور مؤنث ہو، اس میں بھیڑ دمبا وغیرہ بھی شامل ہے. تو جانوروں میں زکوٰۃ تب ہوگی جب وہ صائمہ ہوں. اب صائمہ کیا ہے؟ صائمہ بننے کے لیے درج ذیل 4 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. یعنی صائمہ ہر جانور کو صائمہ نہیں کہیں گے. صائمہ عربی زبان کی اصطلاح ہے، فقہی اصطلاح ہے. تو جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی اس کو ہم صائمہ کہیں گے. نمبر 1 پہلے یہ ہے کہ یہ جانور سال کا اکثر حصہ بطور خود ایسی گھاس پر چر کر گزارا کرتے ہوں جو مباح ہو اور ان جانوروں کے مالک کو اس گھاس کا معاوضہ نہ دینا پڑتا ہو. یعنی یہ ایسے جانور ہوں سال کا اکثر حصہ ایسی گھاس پر چرتے ہوں کہ جو جس کی عام اجازت ہو، کہ وہاں ایسی زمین ہے جیسا خاص طور پہ دیہاتوں میں دیکھیں یا ڈیم کے علاقوں میں یا یہ جو دریا کے قریب قریب علاقے ہوتے ہیں وہاں گھاس ہوتی ہے اور وہاں ہر آدمی کو اجازت ہوتی ہے جو بھی اپنے جانوروں کو لے جائے. اس زمین پر کسی کا خاص قبضہ نہیں ہوتا، یا اگر کسی کا قبضہ ہے بھی سے کاغذی اعتبار سے، لیکن وہاں کی گھاس سے لوگوں کو روکا نہیں جاتا. تو وہ جانور وہاں پر چرتے ہوں اور اس چرنے کا اس کے مالک سے معاوضہ بھی نہ لیا جاتا ہو. تو پہلی شرط یہ ہے. نمبر 2 ان جانوروں کے پالنے کا مقصد صرف دودھ لینا ہو یا ان سے بچے حاصل کر کے ان کی نسل بڑھانا ہو یا ان کو فربہ بنانا ہو. یعنی جانور پالنے کا مقصد کوئی تجارت نہیں ہے، یا تو مقصد دودھ کا حصول ہے یا مقصد یہ ہے آگے بچے ہوں گے ان کی نسل بڑھانا ہے، یا مقصود ان کو فربہ موٹا تازہ یہ کرنا مقصود ہو. نمبر 3 یہ جانور ایسے صحت مند ہوں کہ جن میں بڑھوتری ممکن ہو، ایسے صحت مند ہوں کہ ان میں بڑھوتری ممکن ہو. لہذا اگر جانور ایسے کمزور ہوں کہ ان میں بڑھوتری اور اضافے کا امکان نہ ہو تو ان میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. نمبر 4 یہ جانور سب کے سب بچے نہ ہوں بلکہ ان میں ایک جانور بڑا ہونا بھی ضروری ہے. آواز نہیں آ رہی. استاد جی آواز نہیں آ رہی. نمبر 4 سے آواز بند ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب آواز نہیں آ پا رہی. جی بس وہ درمیان میں کال آ گئی تھی. جی جی جزاک اللہ. جی تو چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ جانور سب کے سب بچے نہ ہوں بلکہ ان کے اندر کوئی ایک نہ ایک بڑا جانور کا ہونا ضروری ہے. نصاب کی صورت واجب ہو. نصاب کو آگے ہم بیان کر رہے ہیں. نصاب کیا ہے؟ اونٹوں کا نصاب الگ ہے، گائے کا الگ ہے اور بکری کا الگ ہے. میں ادھر پھر خلاصہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو جانور ہیں صائمہ جانور، ان کے اندر جب یہ صائمہ بننے کی 4 شرائط پائی جائیں اور نصاب کو بھی پہنچ جائیں تو ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی.
اور وہ سائمہ بننے کی شرائط کیا ہے؟ نمبر 1، وہ سال کا اکثر حصہ ایسی گھاس پر چر کر گزارتے ہوں کہ جو مباح ہو، جس کا ان کے مالک کو گھاس کا معاوضہ اور قیمت نہ دینی پڑتی ہو۔ نمبر 2، جانوروں کے پالنے کا مقصد صرف دودھ لینا ہو، بچے حاصل کرنا ہو، افزائش نسل ہو۔ اور نمبر 3، جانور ایسے صحت مند ہوں کہ ان میں بڑھوتری ممکن ہو۔ اگر جانور کمزور ہوں، بڑھوتری اور اضافے کے امکان نہ ہو تو پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور نمبر 4، یہ جانور سارے کے سارے بچے نہ ہوں، بلکہ ان کے اندر کسی ایک نہ ایک بڑے جانور کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جب یہ شرائط پائی جائیں گی یہ سائمہ بن جائیں گے۔ اب سائمہ جانور جب یہ نصاب کو پہنچ جائے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نصاب کیا ہے؟ اونٹوں کا نصاب۔ 5 اونٹوں سے کم زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سائمہ جانور اگر 5 اونٹ ہیں تو نصاب زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، جب اونٹوں کی تعداد 5 سے بڑھ جائے، یعنی 6 ہو جائے اور ان میں دیگر شرائط بھی موجود ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور ان کی تفصیل یہ ہے۔ اگر 5 سے 9 اونٹ ہیں، 5 6 7 8 9 یہاں تک ہیں، تو پھر ان پر زکوٰۃ میں 1 سالہ ایک بکری دینی ہوگی۔ پھر 10 سے لے کر 14 تک 1 سالہ 2 بکریاں دینی ہوں گی۔ 15 سے لے کر 19 تک ہو گئے تو 1 سالہ 3 بکریاں دینی ہوں گی۔ اور 20 سے لے کر 24 تک ہو گئے 1 سالہ 4 بکریاں دینی ہوں گی۔ یعنی 24 تک ان میں بالترتیب ہر 5 کے بڑھنے پر ایک ایک بکری کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ 5 سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ 5 سے 9 تک ہو گئے 1 بکری، 9 سے 14 تک 2 بکریاں، 14 سے 15 سے 19 تک 3، اور 20 سے لے کر 24 تک 4 بکریاں۔ پھر اس کے بعد جب 25 اونٹ ہو جائے، اب حساب کریں گے 10 کا۔ 25 سے لے کر 35 تک 1 سالہ 1 اونٹنی دینی ہوگی۔ 36 سے لے کر 45 تک 2 سالہ 1 اونٹنی دینی ہوگی۔ 46 سے لے کر 60 تک، اب 15 کا حساب کریں گے، 3 سالہ 1 اونٹنی دینی ہوگی۔ 61 سے لے کر 75 تک 4 سالہ 1 اونٹنی۔ 76 سے لے کر 90 تک 2 سالہ 2 اونٹنیاں، اب 2 سالہ 2 اونٹنیاں۔ 91 سے لے کر 124 تک 3 سالہ 2 اونٹنیاں، یا 124 تک ہو گیا، یعنی 125 تک گویا 3 سالہ 2 اونٹنیاں۔ جب 125 ہو جائے گا، اب 125 سے لے کر 129 تک 3 سالہ 2 اونٹنیاں اور 1 بکری، یعنی 125 کا آپ کا بن گئے 3 سالہ 2 اونٹنیاں، اور جو اوپر 5 بڑے ہیں ان 5 پر 1 بکری آئے گی حسب معمول، جیسا کہ شروع میں آئی تھی۔ 130 سے 134 تک اگر اونٹ ہو گئے تو پھر 3 سالہ 2 اونٹنیاں اور 2 بکریاں۔ 135 سے 139 تک ہو گئے تو 3 سالہ 2 اونٹنیاں اور 3 بکریاں۔ 140 سے لے کر 144 تک ہو گئے تو 3 سالہ 2 اونٹنیاں اور 4 بکریاں۔ 145 سے لے کر 149 تک ہو گئے تو 3 سالہ 2 اونٹنیاں اور 1 سالہ 1 اونٹنی۔ اور 150 سے لے کر 154 تک 3 سالہ 3 اونٹنیاں۔ اب یہاں اسی ترتیب پر نصاب اور اس کی زکوٰۃ کو آگے بڑھایا جائے گا کہ 150 اونٹوں کے بعد ہر 5 اونٹوں پر 1 سالہ 1 بکری، 25 سے 35 اونٹوں پر 1 سالہ 1 اونٹنی، 36 سے 45 اونٹوں تک 2 سالہ 1 اونٹنی، 46 سے لے کر 50 اونٹوں تک 3 سالہ 1 اونٹنی کا اضافہ کیا جائے گا، اور اسی اعتبار سے زکوٰۃ کا آگے حساب لگایا جائے گا۔ تو یہ اونٹوں کا زکوٰۃ کا نصاب حساب کتاب یوں ہوگا۔ اس کے بعد آگے ہے گائے کا نصاب اور زکوٰۃ۔ جس طرح ہم نے اونٹوں میں بیان کیا تھا کہ 5 سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، اسی طرح 30 سے کم گایوں میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر 30 سے کم گائے ہیں تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ان کی تعداد اگر 30 ہو جائے تو ان میں دیگر شرائط کی موجودگی میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ شرائط وہی ہے جو پیچھے ہم 4 شرطیں پڑھ چکے ہیں سائمہ ہونے کی۔ تو اگر 30 ہو جائے تو ان میں یہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تفصیل یہ ہے 30 سے لے کر 39 تک، اگر آپ کے پاس 30 نہیں 29 گائے ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر 29 کے بجائے گائے 30 ہو چکی ہیں تو 30 سے لے کر 30 31 32 38 39 تک 1 سالہ 1 گائے دینی ہوگی۔ اگر 40 ہو گئی ہیں تو 40 سے لے کر 59 تک
2 سالہ ایک گائے دینی ہوگی، اور 60 سے لے کر 69 تک 1 سالہ 2 گائے دینی ہوگی، 70 سے 79 تک 1 سالہ 1 گائے اور 2 سالہ 1 گائے، یعنی 2 گائے دینی ہوگی، ایک 1 سالہ ہوگی اور ایک 2 سالہ ہوگی جس کی عمر 2 سال ہوگی۔ 80 سے لے کر 89 تک، ایک کم 90 تک 2 سالہ 2 گائے دینی ہوگی۔ اسی ترتیب پر نصاب اس کی زکوٰۃ کو آگے بڑھایا جائے گا، چنانچہ گائے کی تعداد 90 ہو جو تو اس میں 1 سالہ 3 گائے لازم ہوں گی، 3 گائیں جن کی عمر 1 سال ہوگی۔ ظاہر 30 سال میں جب 30 تھیں تو 1 گائے تھی، 60 میں 2 گائے ہوں گی تو 90 میں کتنی ہو جائیں گی؟ 3 ہو جائیں گی، 120 میں 4 ہو جائیں گی، 150 میں 5 ہو جائیں گی، اس طرح 30 کا حساب کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ اس میں 30 کی 3 نصاب ہے۔ اگر تعداد 100 ہو جائے تو 1 سالہ 2 گائے اور 2 سالہ 1 گائے لازم ہوں گی، کیونکہ اس میں 30 کے 2 اور 40 کا ایک نصاب ہے، یعنی جب 100 ہوئی ہے تو 30 کے 1 گائے بن گئی، 30 کی 1 گائے، 30 کی 1 گائے تو 60 کی 2 گائے ہو گئی، اور باقی جو 40 بچتا ہے اس کے نصاب کے اعتبار سے 2 سالہ 1 گائے لازم آ جائے گی۔ اسی طرح آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ پھر نوٹ میں بھینس کا نصاب وہی ہے جو گائے کا نصاب ہے، جو کہ بھینس گائے ہی کا حکم ہے، جس طرح بھینس کی قربانی، گائے کی قربانی جائز، بھینس کی قربانی جائز، تو بھینس کو گائے پر قیاس کر کے بھینس کا حکم بھی وہی ہوگا۔ نیز اگر کسی کے پاس کچھ گائے اور کچھ بھینسیں ہوں تو دونوں کو جمع کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یعنی ایک آدمی کے پاس 15 گائے ہیں، 15 بھینسیں ہیں، اب اس پر وہ 30 کا نصاب پورا کر کے زکوٰۃ کا حساب کیا جائے گا اور 1 گائے دینی ہوگی۔ تیسرا ہے بکری بھیڑ کا نصاب اور زکوٰۃ۔ 40 سے کم بھیڑ بکریوں میں زکوٰۃ نہیں، جس طرح ہم نے پیچھے کہا 5 سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ نہیں، 30 سے کم گایوں میں زکوٰۃ نہیں، ایسے ہی 40 سے کم اگر بھیڑ اور بکریاں ہیں، کسی کی 39 تک بھیڑ بکریاں ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب 40 بھیڑ بکریاں بن جائیں گی شرائط کی موجودگی میں، اس کی تفصیل یہ ہے۔ 40 سے لے کر 120 تک، 40 سے لے کر 120 تک، کسی کی 41 ہے تب بھی 1 سال کی بکری یا بھیڑ دینی ہوگی تک۔ 1 سال کی 2 بکریاں دینی ہوگی۔ 201 سے لے کر 399 تک دینی ہوگی، اور 100 بکریوں مار 1 بکری واجب ہوتی چلی جائے گی۔ 500 بکریاں ہیں تو 6 بکریاں، 700 ہیں تو 7 بکریاں، 800 چلتا جائے گا۔ حوالے سے سمجھیے، اگر کسی جانور کو گھر میں رکھ کر چارہ کھلائے، گھر کے اندر، کیونکہ ہم نے کہا تھا سب وہ باہر چرتے ہوں، یعنی سال کا اکثر حصہ کا مطلب یہ ہے کہ 6 ماہ سے زائد 7 ماہ تقریباً وہ باہر چرتے ہوں، تو جانور کو گھر میں رکھ کر چارہ کھلایا جاتا ہو تو ایسے جانوروں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جیسا کہ ڈیری فارم والے گائے بھینس وغیرہ باڑے میں پالتے ہیں، خود خرچ کر رہے ہوتے ہیں، خود چارہ کھلا رہے ہوتے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ایسے جانور جنہیں گوشت کھانے کے لیے آواز کٹ رہی، مسئلہ بن گیا۔ اچھا،
اب فرمایا اب ابھی آواز نہیں آ رہی ہے جی نہیں ابھی کٹ رہی اب آواز چلے میں نہیں. ایک منٹ اب فرمایا اب آواز آ رہی ہے اب آواز آ رہی ہے جی جی استاد جی آ رہی. جی تو دیکھیں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چند اہم مسائل میں دوبارہ عرض کرتا ہوں اگر کسی جانور کو گھر میں رکھ کر چارہ کھلایا جاتا ہو تو ایسے جانوروں میں زکوٰۃ واجب نہیں. جیسے ڈیری والے لوگ گائے بھینس وغیرہ باڑے میں پالتے ہیں تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ باڑے کے اندر یہ ان کو خود کھانا کھلاتے ہیں یہ خود چارہ وغیرہ خود لے کر آتے ہیں قیمتاً خریدتے ہیں تو اس لیے ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی چاہے یہ ہزاروں کی تعداد میں بھی پہنچ جائیں. ہاں باقی جب تجارت کریں گے اس سے جو دودھ وغیرہ ہوگا دودھ بیچیں گے اور وہ دودھ کے جو نفع ہوگا وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے گا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. نمبر 2 ایسے جانور جنہیں گوشت کھانے کے لیے یا سواری کرنے کے لیے یا کھیتی باڑی کے لیے پالا جائے ان میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. گھر میں جانور رکھا ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھائیں گے یا اس پہ سواری کریں گے یا کھیتی باڑی کے لیے بیل رکھے ہوئے ہیں اس سے اس کو جوتنے کے لیے کھیتی کے لیے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. نمبر 3 اگر کسی نے بھیڑیں رکھی ہوئی ہوں اور مقصد ان سے اون حاصل کرنا ہو تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. بھیڑوں کی اون جو ہے اون کے حصول کے لیے بھیڑیں رکھی ہوئی ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. تو یہ چند اہم مسائل زکوٰۃ کے حوالے سے جانوروں کی زکوٰۃ کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں. جی اب آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ سوال کر سکتا ہے. جی محمود اکبری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اور سارے پارٹیسپینٹس کو میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال اسی آج کے موضوع کے بارے میں تھا کہ جانوروں کے جیسے لوگ جانور خریدتے ہیں جیسے اونٹ ہو گئے بکریاں گائیں وغیرہ اور وہ فارم میں رکھتے ہیں اور بقرعید کو ان کو پھر بیچتے ہیں تو اس سلسلے میں وہ تو سائمانی ہوگی نا تو اس پر کس طرح اس پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں؟ نہیں اس پر زکوٰۃ نہیں لیکن وہ اس پہ کاروبار ہوگی تو کر رہے ہیں نا اگر اس وہ بیچتے میں عرض کر رہا ہوں نا میں عرض کر رہا ہوں کہ بیچتے ہیں بیچیں گے بیچنے کے بعد جو رقم حاصل ہوگی آواز کٹ رہی ہے استاد جی. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر وہ جو رقم حاصل ہوئی وہ جو بیچیں گے بیچنے پر جو ان کو رقم حاصل ہوئی ہے اس رقم پر سال گزر جائے تو سال گزرنے پر اس رقم پر زکوٰۃ ہوگی. اچھا اور وہ نصاب کے بقدر نصاب کے برابر نصاب کو بھی پہنچ جائے. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جزاک اللہ خیر. جی جی محمد افتخار صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد جی پوچھ رہا تھا کہ زمین میں جو عشر نکلتا ہے وہ کب نکلتا ہے؟ جی جو کھیتی باڑی میں جو ہوتا ہے غلہ تو جی اس جی کا عشر نکلتا ہے تو وہ کب نکلتا ہے؟ جی انشاءاللہ آگے جو کل کا ہمارا درس آ رہا ہے اس میں ہم عشر جی کے عنوان پہ تفصیلی عرض کریں گے. تو عشر نکلنے کا یعنی اگر زمین کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک زمین یہ ہے کہ اس کو آپ خود سیراب کرتے ہیں ٹیوب ویل کے ذریعے کنویں کے پانی کے ذریعے یا موٹر پمپ وغیرہ کے ذریعے اس کو آپ نہر کے ذریعے خود پانی پلا رہے ہوتے ہیں
تو اس زمین کو میں آپ کو 20واں حصہ دینا ہوگا. جتنی آپ کو پیداوار حاصل ہوگی اس پیداوار کا 20واں حصہ ہوگا. اور اگر زمین آپ خود سیراب نہیں کرتے بلکہ بارشی پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے تو اس صورت میں اس زمین کا جو پیداوار حاصل ہوگی اس پیداوار کا 10واں حصہ ہوگا. خلاصہ یہ ہے. بقیہ مزید جو تفصیلی مسائل ہیں عشر کے وہ انشاءاللہ آگے آخری درس میں آ رہے ہیں. جی 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 پوچھ رہا تھا کہ انڈین کے حساب سے جو روپیہ ہوتا ہے زکوٰۃ کا وہ کتنا ہوتا ہے صاحب نصاب؟ پاکستانی اعتبار سے تو ہیلو آواز نہیں آ رہی. اتنا ہوگا. جی ہیلو آواز نہیں آ رہی تھی. سمجھ نہیں آئی؟ جی آواز نہیں آ رہی تھی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انڈیا میں آپ یہ دیکھ لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی بنتی ہے. جی 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنے گی یہی آپ کا ہاں زکوٰۃ کا معیار بنے گا. ہمارے ہاں پاکستان میں چونکہ یہ بن رہی ہے 1,18,000 کچھ غالباً 300 ہے 1,18,000 کے لگ بھگ. جی جی جو جیسے کہ ایک بار کوئی صاحب نصاب بن گیا تو اس کے بعد سے اس کا ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ آپ پر لاگو ہو گیا. جی میں بات سمجھا نہیں ہوں, کیا فرمائے؟ جی میں بول رہا تھا کہ جیسے کوئی آدمی صاحب نصاب بن گیا ایک بار, جیسے وہ ذی جی قاعدہ میں صاحب نصاب بنا تو وہ اگلے ہاں جی سال ذی قاعدہ میں ہی وہ زکوٰۃ نکالے گا, ہاں جی. اور بیچ میں نہیں اس کے پاس مطلب یہ کہ آپ نے خود ہی متعین کرنا ہوتا ہے نا کہ یعنی آپ کی جو رقم نصاب کو پہنچی ہے تو وہ ذی قعدہ کے مہینے کو مثلا پہنچی ہے تو آئندہ ذی قعدہ جی تک آپ حساب کریں گے اور اس کے درمیان میں پیسے آتے جاتے رہیں کم اوپر نیچے ہو جائیں تو اس کا جی معیار نہیں ہوتا. آئندہ ذی قعدہ میں دیکھیں گے آپ کے پاس کتنے پیسے بچے ہوئے ہیں. اچھا جی, اگر آئندہ ذی قاعدہ میں کم پیسے ہے تو نصاب آئندہ ذی قاعدہ کے آتے آتے اگر نصاب کے وقت نہیں پہنچا تو آئندہ ذی قعدہ میں نصاب سے بھی کم ہے نا تو پھر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی جب نصاب ہی پورا نہیں ہے تو. جی 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 شکریہ, جزاک اللہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی عمار غزالی صاحب. مولانا یہ پراپرٹی والا جو وہ ہے کہ جب اگر وہ کیا نام ہے بیچنے کی غرض سے بیچنے کی غرض سے نہیں خریدا لیکن اس کے بعد اس نے وہ نیت کر لی بیچنے کی, تو جب نیت کرے گا تبھی اس پر فرض ہوگی یا جب بیچے گا تب فرض ہوگی؟ اگر دیکھیں دو صورتیں ہم نے عرض کی تھی. ایک یہ ہے کہ اس نے جب خریدا تھا تو بیچنے ہی کی نیت سے خریدا تھا تو اب تو اس پر ہر سال مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہوگی. لیکن اگر اس نے خریدتے وقت نیت بیچنے کی نہیں کی تھی تو بعد میں اس کی بیچنے کی نیت ہوئی تو اب جب بیچے گا اس وقت اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. جب بیچنے کی نیت جس دن کرے گا اس دن سے نہیں ہوگی نا؟ نہ اس دن سے نہیں ہوگی. جزاک اللہ. جی محمد نثار حنفی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں جی, جیسے کسی کی بیوی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور وہ اپنے شوہر کو ادا کر سکتی ہے؟ نہیں, بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ ہم نے پیچھے اس بات کو پڑھا ہے کہ بیوی اور شوہر جو کو اور حضرت شوہر بیوی. جی تملیک شرعی کے بارے میں حضرت وضاحت کر دیجیے. تملیک کے حوالے سے بات میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یعنی تملیک کی کئی صورتیں ہیں.
ایک مدارس پر یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کس بات آپ پوچھ مدارس کے اوپر جی. جی تمام طلبا جو محتمم صاحب ہوں گے مدرسہ کے، جی جی وہ تمام طلبا کی طرف سے وکیل بن جاتے ہیں. جی یعنی وکیل کا معنی یہ ہے کہ وہ تمام طلبا کی طرف سے وکیل بن چکے ہیں کہ وہ طلبا کی طرف سے زکوٰۃ وصول کریں گے. تو جی اب جو بھی آ کر زکوٰۃ دے گا مدرسے کو آ کر دے گا تو وہ طلبا کی طرف سے وکیل بن کر گویا قبول کریں گے. اور اب جی انہوں نے قبول کر لیا، قبول کرنے کے بعد اب وہ مدرسہ کے جس مصرف میں مناسب سمجھیں گے اس کو خرچ کریں گے. نہیں، بعض محدثین تو جی حضرت ایسے کرتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی پیسے دیے ان کو تو انہوں نے کسی طالب علم کو بلایا مناسب سمجھ کر کے ان کو دے دیتے وہ کہ یہ لیجئے، اسی وقت پھر واپس لے لیتے وہ. حضرت یہ طریقہ ہے لیکن یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. آج دیکھیں آج کل اس طریقے پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے ہمارے یہاں جو بڑے مدارس ہیں، اکثر مدارس ہیں، اس میں ایک آسان طریقہ جو رائج ہے، آسان بھی اس میں سہولت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ طالب علم کا داخلہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا جو ایڈمیشن فارم فل کراتے ہیں تو اس فارم کے نیچے آخری ایک سطر ہوتی ہے. اس سطر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں اپنے تمام تر جو صدقات، زکوٰۃ، عطیات ہیں ان کو اپنے محتمم صاحب کو ان کا وکیل بناتا ہوں. اور یہ جملہ ہوتا ہے اور اس جملے کے نیچے وہ بچے کے دستخط ہوتے ہیں. تو ہر آنے والا طالب علم جب مدرسے میں داخلہ لے رہا ہوتا ہے تو یہ چیز، یہ فارم، یہ سطر لکھی ہوتی ہے اور ہر بچہ فارم پہ سائن کر رہا ہوتا ہے. تو گویا وہ ہر بچہ گویا محتمم کو اپنا وکیل سمجھ رہا ہے. جب یہ ہو گیا ہے اب وہ بچے کو بلانا اور یہ کرنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. بس وہ محتمم صاحب کے پیسے آئے، وہ ڈائریکٹلی جو ہے وکیل پہلے سے بنے ہوئے ہیں وہ زکوٰۃ وصول کر لیں گے. اس کے اوپر تو غور نہیں کیا مجھے پتہ نہیں فارم کی، انشاءاللہ آئندہ سال غور کریں گے فارم کے اوپر. یہ تو پتہ نہیں ہے ہمارے یہاں ہے یا نہیں ہے، لیکن دو ہاں، تین یہ چھوٹے مرتبہ دیکھا مدارس میں شاید، چھوٹے مدارس میں ہمارے نہیں ہوتا، بڑے جی مدارس میں جو ہے نا وہ تو عام طور پہ. جی کیونکہ اس سال میں دہلی سے ہوں، دہلی مدرسہ عبدالرحمن میں پڑھتا ہوں. تو یہ میں 2-3 مرتبہ ایسے محتمم صاحب کو دیکھا ہوں کہ وہ بچے کو بلائے اور جتنا پیسے ہے دے دیتے ہیں ان کو، پھر کہتے ہیں مجھے یہ کر دو یا دفتر میں اس میں جمع تھوڑی کر دو. مشکل ہو جاتی ہے. اس میں اگر دقت پیش یہ آتی ہے نا کہ مثال کے طور پہ محتمم صاحب ایسی جگہ گئے ہوئے ہیں جہاں کوئی بچہ ہی نہیں ہے، طالب علم بھی نہیں ہے، اور وہ لوگ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں. اب وہ کیا کریں؟ اب وہاں سے اپنے مدرسے سے بچے کو بلائیں، وہ تو بہت مشکل ہو جائے گی. وہ خود ہی مثلا لاتے ہیں جیسے باہر سے، جی وہ لے آتے باہر سے درس کے جیسے سبق کے دوران میں کسی بچے کو بلاتے ہیں بس دے دیتے ہو، پھر واپس لے جاتے ہیں. ہاں جی 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 محمد فیاض صاحب. جی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس میں کل وہ آپ کو سوال نہیں بھیج سکا. اصل میں ہمارے ہاں جو رسم الخط اردو ہے جو میرے فون میں ہے اس میں چھوٹی اور بڑی یہ جو ہے نہیں ہے اور نون بھی نہیں ہے. تو اس لیے کیا ہے اچھا کہ بھی وہ سوالات کرنے میں کافی دقت آتی ہے کہ اگلا جو استاد یا کوئی مفتی صاحب ہوتے ہیں ان کے لیے کئی دفعہ مذکر مؤنث سمجھ نہیں آتی. تو بہرحال جی میں جی اگر وائس میسج بھیجوں تو اگر آپ کی جی اجازت ہو تو میں وائس میسج بھیج دوں گا تو اس میں جی الحمدللہ حضرت، بات کلیئر ہو جائے. جی 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 آپ وائس میں بھیج دیں. بڑی مہربانی ہوگی، بہت شکریہ. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، عافیتوں سے رکھے. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. آمین محمد فیاض سلام عرض کر رہا ہوں. آمین اللہ آپ کی آمین ثم زندگی آمین. اللہ میں تعالیٰ برکت دے. آمین آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے علم، عمل، عمر آپ سب حضرات کے برکت عطا فرمائے. آمین آمین. بس وہ اس عمر میں ذرا انسان بیماریوں میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، خصوصی دعا کی عرض ہے. مجھے بھی گھر والے بھی جی ظاہر ہے، یہ تو عمر کا الحمدللہ. تقاضا ہے. یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا تو مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے کہ یا رسول اللہ میں بیمار ہوں تو مجھے اجازت ہے دوائی لینے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر بیماری کا علاج زمین پر اللہ بھیجتے ہیں سوائے بڑھاپے کے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی؟ میری حضرت تو بات مکمل ہو گئی، لیکن ممکن ہے آپ تک میری آواز نہ پہنچی ہو، وہ کٹ گئی تھی آواز. پرابلم ہے شاید، کچھ ہلکی ہلکی بارش اور بادل بہت بنے ہوئے ہیں جس وجہ سے آواز کٹ جاتی ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. میں تو آپ کی روح سے بات کر رہا تھا. آپ کی روح اور میری روح کا تعلق ہے. جی اب آواز آپ کی ٹھیک آ رہی ہے، آپ فرمائیں. جی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جس کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، آپ استاد ہیں، آپ میری تصحیح بھی فرما سکتے ہیں. تو عرض کیا یا رسول اللہ میں بیمار ہوں تو میں دوائی لے سکتا ہوں، دوائی کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا جی آ رہی ہے ابھی آواز؟ جی حضرت آواز بس کبھی آتی ہے کبھی. چلے بس ٹھیک ہے. سلام کی دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ختم ہو جل جاتی ہے. جلالہ عافیت کا آپ فرمائیں. معاملہ کرے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے. عرض کیا یا رسول اللہ جس کا مفہوم ہے کہ میں بیمار ہوں، دوائی کی اجازت ہے لینے کی؟ آ رہی آواز؟ جی جی تو جا رہی ہے، ارشاد آ رہی فرمایا ہے. کہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہاں ہر بیماری کی کے علاج کے لیے اللہ پاک جو ہے اس کو زمین پر اس کا علاج ہر بیماری کا بھیجتے ہیں، سوائے بڑھاپے کے. بڑھاپے کا کوئی جی علاج جی نہیں. ہاں جی ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسے ہی ہے. جی اللہ ہاں آپ کی زندگیوں میں برکت دے. الحمدللہ ہم خوش ہیں اللہ سے، اللہ کے بہت بڑے احسانات ہیں. میں تو یہ دعا کرتا رہتا ہوں، بڑوں سے سنا، اے اللہ موت کے آخری سانس تک اپنے آگے زمین پر سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین آمین. السلام جی علیکم بالکل ورحمۃ ایسے اللہ ہی ہے. وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ. وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محمد سرور صاحب. السلام علیکم حضرت. وعلیکم ایک چھوٹی السلام سی ورحمۃ ڈاؤٹ اللہ وبرکاتہ. ایک چھوٹی سی ڈاؤٹ تھی حضرت کہ یہ جو زیورات کو لے کر تھا کہ آپ جیسا کہ جیسے 6 تولہ سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک 7.5 تولہ پار نہ کر جاتی یا اتنا نہ ہو، لیکن اس کے پاس اگر 5 تولہ سونا ہو، اگر 1,000 روپیہ نقدی سیونگس ہو تو پھر اس پہ زکوٰۃ لگ جائے گی، ایسا ہی ہے؟ یا اس جی کے جی پاس ایسے 1 ہی. تولہ چاندی بھی آ جائے تو اس پہ زکوٰۃ لگ جائے گی وہ؟ ہاں جی اور ایک اور یہ کہ جو حدیں جو لاگو ہوں گی وہ چاندی کی مقدار پہ ہوں گی نا، کہ اگر سارے 52 تولہ کی چاندی کی جو نقد اس کو کنورٹ کر لیں گے پیسے میں، روپیے میں، تو وہ پھر اس پہ جی جی لگیں گی، رائٹ؟ ہاں جی جزاک چاندی کے اللہ خیر. اعتبار کریں گے. جی جی جزاک اللہ خیر. آمین. جی وقار عظیم صاحب. جی بھائی وقار صاحب. محمد سعید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت ہے مفتی صاحب؟ الحمد للہ اللہ کا کرم ہے. جی مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے زکوٰۃ سے متعلق، غالباً وہ مسئلہ پہلے بھی آپ بتا دیے ہیں، مزید سمجھنے کے لیے ایک بار پوچھ لے رہا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ 2 بہنیں ہیں، ان کی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، دونوں نے مل کر ایک جگہ خریدی تھی. اس کی فی الحال اس کی مالیت 4.5 لاکھ روپے ہے، اور جی دونوں کے شوہروں کی آمدنی اتنی ہے کہ روزمرہ کے ایام اس سے گزر جاتے ہیں. اس کے جی علاوہ کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں، کوئی رقم بھی نہیں ہے. تو اس جی سلسلے میں کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ وہ جو انہوں نے اپنی 2 بچیوں کے لیے کیا پلاٹ خریدا ہے؟ ہاں پلاٹ خریدے ہیں.
जी दोनों मिलकर प्लाट खरीदे हैं, आगे चलकर उन बच्चियों की शादी के लिए इस नीयत से खरीदे हैं। जी। तो इस प्लाट की कीमत कितनी बनती है? 4.5 लाख रुपए हैं फिलहाल। हाँ जी। तो छोटी सी जमीन अगर है। बच्चों की जी जी, नहीं ये बात तो हमने पहले पढ़ी है। इस तरह की जो है ना, अगर तो उसमें खरीदा है ना घर बनाने के लिए, घर की नीयत से, नहीं, तो घर फिर की तो नीयत ठीक से है, फिर तो ज़कात नहीं है। जी, जी घर की नीयत से नहीं, बल्कि हाँ, जब घर की बच्चियां नीयत बड़ी से। तब उसको बेचकर उनके मसरफ में इस्तेमाल करने के लिए। हाँ, वो तो फिर तिजारत की नीयत आ गई ना। जब तिजारत की नीयत आ चुकी है फिर तो ज़कात होगी। फिर अच्छा उसका एक और सूरत ये बन सकती है कि वो जो जी प्लाट है ना, वो एक और सूरत बन सकती है। वो जी प्लाट वो बच्चियों के नाम लगा दें। मतलब ये कि अच्छा वो बच्चियों की ही कर दें। जिस तरह हम ज़ेवरात के बारे में बयान कर चुके हैं कि वो बच्चियों के जी नाम कर दें, तो जब तक बच्चियां नाबालिग हैं ज़कात नहीं होगी। ऐसे ही वो जी प्लाट जब बच्चियों के नाम लग चुका है, वो बच्चियों का ही कर दिया है। अब इसके बाद उसमें वो खुद किसी किस्म का तसर्रुफ नहीं कर सकेंगी और खुद अपने जी पास उसको रख भी नहीं, वापस ले भी नहीं सकेंगी। जब बच्चियों के जी नाम कर देंगे, तो जब तक बच्चे नाबालिग हैं उस वक़्त तक तो ज़कात नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता जी बच्चियों की बुलूगत के बाद फिर ज़कात का हुक्म लौट आएगा। जी जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। लेकिन कभी कभी ऐसे करते हैं कि दोनों के इरादे बदल जाते हैं। कभी सोचते हैं कि घर बना लेंगे, कभी सोचते हैं कि बेच देंगे। तो उस सिलसिले में क्या है मौलवी साहब? वो तो देखिए, वो तो ये है कि वो जब जब खरीद रहे थे उस वक़्त क्या इरादा था। अगर जी खरीदते वक़्त तिजारत का इरादा था, बेचने का इरादा था, तो फिर तो ज़कात लाज़िम होगी। अगर बेचने का अच्छा नहीं इरादा था, घर बनाने का इरादा था, फिर ज़कात नहीं होगी। जी जी जी, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम हाँ। रहमतुल्लाह वबरकातुह। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, एक जो है वो सवाल था, अगर किसी के पास 2 तोले सोना हो, क्या उस पर ज़कात होगी? अगर सिर्फ़ उसके बाद 2 तोले सोना है, चाँदी भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, नकद पैसा भी नहीं है, तो फिर उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। अच्छा, नकद अगर नकद तो होता ही 1000 रुपए या 2000 रुपए, ये तो हर साल बंदे पर इतना तो पड़ा ही रहता है। वो ये है कि उसके बाद से मतलब है कि एक ये है कि साल गुज़र गया है उस पर, यानी जब उसके बाद 2 तोला सोना है तो पूरे साल ही के अंदर ये रहा है, और जब उसने ज़कात का जब हाँ, उसे हिसाब करना था उस दिन भी उसके पास 1000-2000 रुपए मौजूद थे, हाँ, तो फिर तो ज़कात होगी। अगर ऐसा है कि हाँ, आए और खर्च हो गए, आए और खर्च हो गए, तो फिर तो नहीं होगी। हाँ, यानी कि 1000 रुपए जो है वो पूरा 1 साल जो है वो पड़ा रहे। 1 साल का माना ये है 1 साल का माना ये है कि जब ज़कात हाँ, का हिसाब कर रहे हैं, उस वक़्त उनके पास हाँ। मौजूद है या नहीं। क्योंकि इस वक़्त सोने की कीमत जो है वो लाख रुपए से ऊपर बनती है। तो चांदी तो 52 जो ये 52 तोले है, ये बनती है 1 लाख कुछ रुपए की। जी। तो मलियत वो उस हिसाब से हो जाती है। मैं बात सुन नहीं पाया, क्या कहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक़्त सोने की जो कीमत है वो तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जी, जी, बात और चांदी के हिसाब से जो है ये उसकी ये मलियतों को तो हो जाता है ना, ये पहुँच जाता है। हाँ, पहुँच तो जाता है वो तो बिल्कुल पहुँच। हाँ, जी, जी, वो तो नहीं तो बेहतर चाँदी के ये है एतबार कि से पहुँच इंसान जाता है। जो है वो दे दे तो अच्छी बात है, ताकि बाद में जो है मसला ना बने। हाँ, बिल्कुल एहतियात तो बेहतर है, अगर एहतियातन दे दे तो बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरा सर, ये जो अभी हो रहा है, ये कोर्स हो रहा है, इसकी जो है वो ये डिग्री भी मिलेगी, संद भी? जी, जी, मिलेगी, मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, तीसरा सवाल ये है कि ये फाइल जो है इसको पीडीएफ में हो सके तो ग्रुप में जो है शेयर कर दी जाए, पीडीएफ में। जी, इंशाल्लाह कोर्स के इख्तिताम पर शेयर कर दी जाएगी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी। इस तरह हमारा जिस तरह ये कोर्स है,
اس طرح الحمدللہ ہمارے اور بھی کافی کورسز ہیں. آگے رمضان مبارک شروع ہوگا, اس میں رمضان کورس ہوگا, اس میں اہتمام فرمائیں. رمضان کورس میں آپ شریک ہوں. رمضان روزے کے حوالے سے, زکوٰۃ, اعتکاف وغیرہ کے حوالے سے جو اہم مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے. اسی طرح ہمارے ہاں 2 سالہ علم دین کورس ہے. علم دین کورس کے اندر, جس کے اندر بنیادی طور پر قرآن کریم کا ترجمہ ہے, احادیث مبارکہ ہے, فقہ اسلامی ہے, تاریخ اسلام ہے, سیرت ہے, عربی گرامر ہے, یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہے. تو کوشش کریں اس میں آپ شریک ہوں. اس طرح 4 سالہ عالم دین کورس ہے, اور 4 سالہ عالم دین کے اندر بھی یہ عنوانات مزید تفصیل کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں. تو ممکن ہو سکے اس میں آپ داخلہ لیں اور ساتھیوں کو اس میں ترغیب دیں, تو انشاءاللہ اس سے آپ کا بہت فائدہ ہوگا. جی یہ سارے یہ کورسز جو ہے یہ آن لائن ہی ہوں گے نا, یہ 2 سالہ بھی اور 4 سالہ بھی؟ جی آن لائن ہی ہے. 2 علم دین ہو یا عالم کورس ہو, یہ آن لائن ہی ہے. اور سارے جو اوقات ہیں وہ رات کے ہیں, رات 8 سے 11 تک. اچھا سر, یہ رول نمبر جو مجھے ابھی جاری ہوا ہے, رول نمبر میرا یہیں چلے گا سارے کورسز میں؟ نہیں, وہ الگ, وہ جب الگ آپ کا ایڈمیشن ہوگا نئے کورس میں تو اس کے اعتبار سے آپ کو رول نمبر دیا جائے گا. یہ تو زکوٰۃ کورس کا رول نمبر ہے نا. اچھا, یہ صرف اسی میں استعمال ہوگا؟ جی ٹھیک ہے سر, شکریہ. جی محمد اجمل صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر وہ کل ایک سوال کیے تھے ہم نے, تو جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں جو پیسے آتے ہیں, وہ پیسے جو ہے وہ انٹرسٹ کے ہوتے ہیں, وہ بینک کی طرف سے ملتا ہے. حضرت معذرت کے ساتھ میں نہیں دیکھ سکا, مجھے بالکل موقع نہیں مل سکا, میں سفر میں بھی تھا اور کوئی دیگر مصروفیات بھی تھیں. انشاءاللہ کل آپ کو بتا دوں گا, یا یہ ہے کہ آپ پرسنل میں مجھے میسج کر دیں گے, آپ کے میسج دیکھ کر مجھے یاد آ جائے گا, میں وہاں آپ کو بتلا دوں گا. اور جو حضرت آپ نے وہ جو تفصیلہ بتایا نا عالم کورس کا, اس کا واٹس ایپ نمبر پہ پوری تفصیل اگر نکل جائے تو بڑی مہربانی ہے. جی میں واٹس ایپ پہ تفصیل بھیج دوں گا آپ کو. جی چلیں ٹھیک ہے, پھر اجازت. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکت عطا فرمائے. آپ حضرات سے خوب دین متین کی خدمت کا کام لیں. دعاؤں کی درخواست. آپ سے بھی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.